मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक बूढ़े आदमी थे न्यू कराची में, जब मैं मस्जिद में इमामत किया करता था। ये 2004 की बात होगी, 4 या 5 की। तो एक बूढ़े आदमी थे, 60 साल उनकी उम्र होगी। वो मुझसे मिलने के लिए आए। अच्छा, मैं उस वक्त अपनी 4 शादियों पे किताब लिख रहा था और मैं कह रहा था ये एक निकाह की कसरत का एक नुकसान ये हुआ है कि जहेज की रस्म बहुत तेजी से, सप्लाई और डिमांड है ना, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, तो औरत की वैल्यू गिर गई। जब वैल्यू गिर गई तो इनामी स्कीमें निकालनी पड़ती हैं। फिर जैसे पेप्सी की बोतलें ज्यादा हो जाएं, खरीदने वाले कम हो, तो पेप्सी वाले कहते हैं 4 बोतलों पे 1 फ्री। तो मैं कह रहा था अब औरत की डिमांड कम हो गई है निकाह के हवाले से। वैसे तो गर्लफ्रेंड के हवाले से बहुत डिमांड है, निकाह में डिमांड कम हो गई। तो अब लड़की का बाप कहता है भाई बेटी से शादी कर लो, डबल बेड फ्री, फ्रिज फ्री, अलमारी फ्री। तो ये इनामी पैकेज है। तो इसका हल ये है कि डिमांड बढ़ा दो सप्लाई के मुकाबले में। हर आदमी जब ज्यादा निकाह करेगा तो फिर औरतें कम पड़ जाएंगी। क्या ख्याल है? फिर औरत की डिमांड क्या हो? गर्लफ्रेंड के लिए तो बंदों को लड़कियां मिलेंगी नहीं, क्योंकि जब उनको अच्छे अच्छे मियां मिल रहे हैं तो वो पागल हैं कि किसी को बॉयफ्रेंड बनाए। वो कहेंगे भाई ये तो वफा करेगा, मियां वफा करता है ना, बॉयफ्रेंड थोड़ी वफा करता है। तो फिर वो क्या हो जाएंगी लड़कियां मार्केट से शॉर्ट। जब शॉर्ट हो जाएंगी तो फिर लोग फिर लड़कियों के अब्बा के पास आएंगे, भाई हम, फिर वो इनामी स्कीम है कि भाई मैं इतना मेहर दे रहा हूं और मैं आपकी बेटी को एक अलग बाकायदा घर बना के दूंगा, और मैं जो है वो और मैं मेडिकल जो तालीम है ना वो मैं मुकम्मल करवा दूंगा उसकी। 2 साल हो गए ना, 2 साल मेरे जिम्मे, मैं डॉक्टर बना दूं। फिर ये होगा। आप इसको मजाक ना समझे, हकीकत है। साहबा के दौर में ऐसा ही हुआ करता था कि जी मैं करूंगा ये सारे काम। तो मैं किताब लिख रहा था, कैसा क्या अल्लाह की तरफ से एक हुआ है कि बिल्कुल यही मैं लिख रहा था कि बूढ़े बापों पे जो है ना बेटियां बोझ बन गई हैं। ये मजमून में लिख रहा था कि इसी दौरान असर की नमाज का वक्त हुआ और मेरी ये जज्बात से कैफियत थी कि मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। यानी ये जो मैंने किताब लिखी है ना, ये कोई अय्याशी की किताब नहीं है, जो हालात में देख रहा था। और मैं जब वो लिख रहा था तो वो आंखों से आंसू टपक के ना, वो जो स्याही है वो फैल रही थी सफ़े पर। मुझे लिखने में दुश्वारी हो रही थी, ऐसा जज्बाती हुआ था मैं उस वक्त। नमाज पढ़ के मैं वापस घर की तरफ आ रहा हूं तो एक बूढ़े मियां ने रास्ते में रोक लिया। उनको क्या पता मैं इस टॉपिक पे लिख रहा हूं। उन्होंने कहा बेटे मेरी 6 बेटियां हैं, मैं जिंदगी मेरी अजाब में आ गई है। ऐसे बूढ़े आदमी के जबान भी उनकी लुड़खड़ा रही थी, बोला नहीं जा रहा था। कह रहे यार रिश्ते तलाश करते करते अब एक रिश्ता मिला है बड़ी बेटी, दूसरी बेटी के लिए, बड़ी से जो छोटी है। तो वो कह रहे हैं जहेज भी मैंने इंतजाम कर लिया, मकान पे मैंने बराए फरोख्त की तख्ती भी लगा दी है कि ये भी बेच के मैं जहेज और जो भी इंतजाम करूंगा। लेकिन बारात का जो खाना है उसमें वो कम मैयार पे राजी नहीं हो रहे। बारात में भी खाना खिला रहा हूं, लेकिन मैयार इतना है कि अगर मैंने इस बेटी पे ये खर्च कर दिया तो दूसरी बेटियों पे क्या करूंगा मैं। उस बेचारे की जो कंडीशन थी ना, खुदा की कसम मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीखे मार मार के रोऊं, चीखे मार मार के रोऊं कि यार ये क्या मुआशरे ने बना दिया बेटियों को। तो मुझे आ गया गुस्सा। मैंने कहा कि आपका जो ये बेशरम दामाद है ये नहीं देख रहा आपकी गुर्बत। तो उन्होंने कहा बेटा उसके पास लड़कियों की कमी, बोलो भाई, नहीं है। कहते हैं मैंने बड़ी बेटी के मामले में ये किया था, जहेज भी सब कुछ, बारात में खाना थोड़ा सा कम, यानी एक सिंगल डिश सिर्फ बिरयानी हो जाएगी भाई, क्यों मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही थी। तो रिश्ता टूट गया था इस बेस पे। लड़के वालों ने कहा था कि हम जब आएंगे और 1 डिश होगी तो मेरे दोस्तों में मेरा मैयार गिर जाएगा। लोग कहेंगे कि मैं किसी गरीबों से शादी कर ली है। समझ में आ रही है बात? कह रही है मुसीबत से एक रिश्ता मिला है, अब ये भी इंकार कर देगा, ये भी क्या कर देंगे, इंकार कर देंगे। तो फिर जैसे बड़ी बेटी बैठी हुई है, वो तो उसकी तो उम्र इतनी हो गई, अब उसके रिश्ते का उम्मीद ही नहीं है, तो इसका भी कह रहे बाकियों का क्या करूंगा मैं। तो मैंने उनसे कहा, तो ये मैं बड़ा जज्बाती हो गया था ना उस वक्त। फिर मैंने वापसी पे ये वाकया भी अपनी किताब में लिखा है, मेरी किताब में ये वाकया भी आपको मिलेगा जो उसी वक्त लिखा फिर मैंने लाके, और पूरा ये बताया कि मैं अभी वाकया लिख कर गया हूं और नमाज पढ़ के बिल्कुल इसी से मिलता जुलता वाकया हो। तो
میں نے پھر ان کو کہا, وہی مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آیا نا, میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, بارات کا کھانا کھلائیں, کہیں سے انتظام کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم بھی کچھ کریں گے, اور ویسے کرنا چاہیے, بہرحال مدد تو کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انکار کرے گا, رشتے کے مسائل بہت ہیں, لڑکی والوں کو یہ منہ میں ہڈی دینی پڑتی ہے, ورنہ وہ اس سے بھی جاتے ہیں نا, اس گھر تو بسانا ہے اس نے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ کیا کروں, میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, میں ایک دم جذباتی ہو گیا, میں نے کہا آپ ایسا کریں, رشتے کا انکار تو آپ نہ کریں, کیونکہ یہ جیسا بھی ہے نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے, ورنہ بیٹی کو کہاں لے کے جائیں گے, وہ تو پھر خراب ہو جائے گی معاملہ اس کا, اور آپ کی عمر 60-62 سال عمر ہے, تو اللہ نہ کرے کل موت واقع ہو جاتی ہے, تو 6 بیٹیاں بیچاری کیا کریں گی. لبرل لوگوں کے پاس تو اس کا حل یہ کہ جاب کراؤ, ان کو پڑھاؤ لکھاؤ اور انڈیپینڈنٹ کر دو. یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں, صحیح ہے نا, نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ جاب کر رہے ہو لیکن روٹی نہیں کھا پا رہے اس پیسوں سے, وہ جاب کسی کام کی ہے, کیونکہ روٹی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اسی طرح میرے بھائی آپ کروڑ پتی بن جائیں, لڑکی کے پاس شوہر نہ ہو جو اس کی فزیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے اور اس کی مینٹلی بھی اس کو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی, یہ چیزیں نہ ہو تو آپ کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہو, وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے جاب کرو, پیسہ کماؤ, مگر روٹی نہ کھاؤ. وہ کہے گا پھر کس کام کی جاب, جب مجھے میری بیسک ضرورتیں پوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا, اس سے وہ میری پوری نہیں ہونی, تو میں نے اس جاب کا کرنا کیا ہے. میرے پاس کتنی خواتین ملاقات کے لیے آتی ہیں, ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہی ہیں, شادی نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلی گئی. پیسہ بہت ہے, جاب کر رہی ہیں, وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں, اور ایسی درجنوں خواتین ہیں جو جاب بالکل بھی نہیں کر رہی ہیں, ایک ڈھنگ کا میاں مل گیا, بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں, آتا کخ بھی نہیں, نہ ایجوکیشن ہے ان کے پاس, نہ پیسہ ہے ان کے پاس, میاں اچھا مل گیا ان کو, اولاد ہو گئی, بہت عیاشی میں زندگی گزر رہی ہے ان کی. تو اس سے وہ لڑکی اچھی ہے کہ نہیں ہے, کہ جو کچھ بھی نہیں آتا تھا اس کو میاں اچھا مل گیا. تو اس لیے عورت کی پہلی ضرورت ہے اس کے لیے اچھے میوں کا انتظام کرو, صحیح ہے نا, باقی چیزیں بعد میں ہیں. تو خیر جلدی سے بات مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں. تو میں نے پھر بوڑھے بزرگ سے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ ایسا کریں, پھر مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آ گیا, میں نے کہا آپ انتظام کریں, آپ ایک بہترین سا جتنی ڈشیں وہ کہہ رہے کم وقت منوس معذرت, اتنی ڈشیں آپ بنوائیں, اور آپ یہ کریں کہ اول تو بارات اسلام میں ہے ہی نہیں نا, بارات کا کھانا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی, کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا, اپنی جتنی شادیاں کی ہیں ولیمہ کیا ہے. تو اسلام میں شادی کا کھانا بھی کون کرتا ہے, لڑکا کرتا ہے, مرد کے ذمے ہے, ولیمہ ہے, بارات کا لفظ ہی نہیں ہے اسلام میں, بلکہ نکاح کی محفل میں چند لوگ آ جائیں اور وہ نکاح کے بعد وہیں سے پتلی گلی سے نکل جائیں, اگلے دن سارے لڑکے کے گھر پہنچ جائیں, وہاں بارات لے کے جائیں, پوری 4 W11 لے کے جائیں آپ وہاں. مرد کا ہے خرچہ, بیٹی پہ خرچہ نہیں ہے نا, باپ پہ خرچہ ہے. لیکن اب وہ نہیں کرتے تو رشتہ ٹوٹتا. پھر کہتے ہیں اگر اسی طرح چلی گئی تو ساری زندگی تانے دے دے کے مار دیں گے, تیرے باپ نے کھلایا کیا ہمیں. وہ پھر سسرال میں بچی پہ ظلم ہوتا ہے. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, آپ تمبو شمبو کا انتظام کریں, اور پھر وہاں بہترین کھانا وانا پکوائیں, قرضے لے کے, مکان بیچ کے, اور جب کھانا شروع ہونے والا ہو, صحیح ہے نا, جیسے ہی لوگوں کے منہ میں نوالا, اور آپ کے جو ہونے والا داماد ہے اس کے منہ میں جیسے ہی وہ لقمہ جانے لگے, آپ ایک دم کیا کریں, اسٹاپ, لوگوں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. لوگ بولیں گے کیا ہو گیا بھائی, مسئلہ کیا ہے, کوئی کھانے میں خدا نہ خدا زہر ملا دیا ہے, کیا ہو گیا ہے. تو آپ بتائیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سے زیادہ سخی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی, ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھلایا. یہ تو ہندوؤں سے بارات کی رسم آئی ہے, ہم تو مسلمان ہیں. اب بتاؤ جس آدمی کے 6 بیٹیاں ہوں, وہ ایک بیٹی پہ 2.5-3 لاکھ کے کھانے کھلا کے تو پوری پراپرٹی تو گئی, اور ایک دن میں اڑا دی اس نے. مہمان آئے, بوٹیاں کھا کے چلے گئے, 1 ہفتے بعد ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ دعوت میں کس نے کیا کھلایا تھا. تو یہ جو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے بوڑھے باپوں کا, بیٹیوں کے بے شرم داماد جو بیڑا غرق کر رہے ہیں, کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تو سب میں نے کہا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ ہمارے بتوں کا حشر نشر کس نے کیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا یہ بڑے والے نے کیا ہے. تو فوراً ان کے ایک دم ان کی جو کیفیت ہوئی, انہوں نے کہا یار ہم تو بڑی بیوقوف ہیں کہ ایسے کی عبادت کر رہے ہیں جو یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ ہمیں مارا کس نے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھ لو کس نے مارا ہے.
تو ان کے دل میں آیا اُفِّل لَکُم, یعنی ان کے دل میں فوراً کیا آیا کہ قرآن کہتا ہے ان کے دل میں فوراً احساس ندامت ہوا کہ یار یہ تو یعنی ہم ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو اپنے قاتل کا پتہ نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کس نے مارا, کس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا. جو یہ نہیں کر سکتا ہماری مدد کہاں سے کرے گا؟ تو میں نے کہا جب آپ ان کو بولیں گے کہ بھائی یہ جو میں نے سارا انتظام کیا ہے قرضے لے کے کیا ہے, اور کل تمہارے بھی بیٹیاں ہوں گی, اور یہ اگر بچیوں کے باپوں پہ یہ تم ظلم کرو گے تو بتاؤ کیا یہ ظلم کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے اجازت دی ہے یا یہ کوئی عقل میں آتا ہے؟ یہ غیرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ایک دم سب کے منہ سے نکلے گا یقیناً. پھر بولے کہ چلے پھر بسم اللہ کریں کھائیں. انہوں نے کہا بیٹا یار کیسے مشورے دے رہے ہو. میں نے کہا اچھا چلو اتنی ہمت نہیں ہے تو ایک بورڈ لگا دیں, بارات کا کھانا جب کھلائے نا تو کیا لگا دیں, ایک بورڈ, اس پہ لکھ دیں کہ یہ کھانا اسلام میں نہیں ہے. علماء سے ہم نے سنا یہ غلط ہے اور یہ بچیوں کے باپوں پہ بوجھ ہے, تو میں تو مجبوری میں کھلا رہا ہوں اپنی بچی کے تحفظ کے لیے, مجبور ہوں کہ سسرال میں اس پہ ظلم نہ ہو, ورنہ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اتنا بورڈ لگا دیں, کچھ تو تھوڑی سی تو شرم آئے گی کم وقت کو کھاتے ہوئے. ارے اتنے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو تو اس کا اتنا معاوضہ تو لو کہ اس کو شرم تو آئے نا. تو انہوں نے یہ مجھ سے وعدہ کیا کہ میں کچھ تھوڑا بہت, زیادہ تو کہہ رہے گاڑا نہیں کہ پھڈا نہ ہو جائے, تھوڑا سا لکھ کے انشاءاللہ لگاؤں گا. لیکن میں نے ایک دفعہ بیان میں پھڈا کروایا ہے. ایک دفعہ کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے نکاح پڑھانا تو میں نے اسی وقت جہیز کے خلاف بیان شروع کر دیا, اور وہ دبا کے جہیز لے رہے تھے لڑکے والے. نکاح مجھ سے پڑھوانا تھا, ہم نے جہیز کے خلاف بول دیا. وہ لڑکے والے ایک ایک کر کے کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کو ہم نے نکاح پڑھانے کے لیے بلایا ہے, تقریریں کرنے کے لیے نہیں بلایا. تو میں نے کہا یہ ان سے پوچھ لو, انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ تقریر بھی کرنی ہے, انہوں نے خود بولا. تو انہوں نے کہا پھر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ اپنا نکاح کے فضائل بیان کریں. میں نے کہا فضائل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, وہ پتہ ہے تبھی تو نکاح کیا نا. اس طرح کی مجھے پوری ورڈنگ تو یاد نہیں ہے اپنی. تو میں نے کہا بس تمہیں مولوی اتنا اچھا لگتا ہے کہ جو جنازہ پڑھائے ہیں, بچے کے کان میں اذان دے اور دم درود کر لے, گھٹنے میں درد ہے, میری کھوپڑی میں درد ہو رہا ہے, میری ناک میں درد ہو رہا ہے, تھوڑا سا فاتحہ پڑھ کے پھونک لگا دے, اور تھوڑا سا جو ہے وہ تعویذ شاویز کا کچھ لکھ کے دے دے, گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے کہ شاید اللہ پال نکال دے اس کے, ہے بھائی. باقی تمہیں تو بھائی یہ چیز تمہیں قیامت, یہ اسلام تمہیں قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا, سمجھ رہے ہو نا. تو اللہ تعالیٰ ہدایت. آپ بھی جب بارات کا, بچیوں کی بارات میں مجبوری میں کھانا کھلایا کریں نا, تو ایک دفعہ میرے اس بیان کی ریکارڈنگ کم از کم چلا دیں, یہ والا واقعہ کھاتے ہوئے ہیں. جب وہ کھا رہے ہو نا تو کہیں یہ غیرت کے خلاف ہے بارات کی بوٹیاں. اچھا ایک بات یاد رکھو, فقہاء نے بیان کیا ہے کہ جس کو ظلم کا خطرہ ہو اس کے لیے رشوت دینا جائز ہے, کیونکہ آپ نہیں دیں گے تو ظلم کرے گا نا, تو لینا تو حرام ہے, دینا جائز ہے. تو اس لیے پہ بارات کا کھانا بھی ہے. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بچی, کیونکہ سب نے یہ تقریریں نہیں سنی ہوئی ہوتی, اور سنی ہوئی بھی سب نے ہوتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی, اور سمجھ میں آ بھی جائیں تو سب اتنے نیک نہیں ہوتے کہ عمل بھی کریں. تو پھر یہ باپوں کی مجبوری بن چکی ہے کہ بچیوں کو رخصت کرتے ہیں تو وہ بارات یہ ٹوپی ڈرامے کرنے پڑتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ اتنا ڈر ہے کہ رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا, بچی کا گھر ہی اجڑ جائے گا, تو پھر آپ بھی کھلا دیا کریں اس نیت سے کہ منہ میں ہڈی دے دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. کوئی زیادہ بھونک رہا ہو نا تو بھائی ایک تھوڑی سی بوٹی ڈال دو کہ چپ ہو جائے گا, جان چھوڑا ہماری. تو اس نیت سے کہ ہڈی. اور پھر لڑکی کے قریبی رشتے دار جو جن کے نہ جانے سے بھی فساد کا خطرہ ہے, وہ پھر بارات میں جا بھی سکتے ہیں. بھائی لڑکی کے اب بارات کا بائیکاٹ کر کے, بھائی بارات کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ گیا, بہن کی شادی ہے وہ بھائی نہیں جا رہا, تو پھر لڑکے والے بعض دفعہ وہ ان کو یہ تھوڑی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں شاید ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے, اس کا پھر تو ایسے موقع پر ہم لڑکی کے بھائیوں کو بھی گنجائش دیں, تمہاری بہن کی شادی ہے, تم تو مجبوراً جاؤ یار, مجبوری ہے نا. وہ پھر بڑا برا اثر پڑتا ہے سامنے والوں پر. تو ابا ہی شارٹ ہو گئے وراثت سے کہ یہ ناجائز ہے, میری بیوی کر رہی ہے مجبوری میں تو میں نہیں آؤں گا. تو داماد بولے گا یہ تو پتہ نہیں بیٹی کا باپ ہی مارکیٹ سے کیا ہے, تو وہ پھر اور غلط مطلب لیا جاتا ہے. تو پھر رشوت جیسے ظلم سے بچنے کے لیے دی جاتی ہے نا, تو پھر وہ اس حد تک ان رشتہ داروں کا جانا بھی, اس کی بھی گنجائش ہوگی, سمجھ رہے ہیں. کیونکہ اس میں بعض لوگ غلو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بارات اسلام میں جب جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, تو وہ پھر اتنا بائیکاٹ کروا دیتے ہیں کہ وہ خود اس حالات سے گزرے نہیں ہوتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بچیوں کی وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں اور وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, پھر وہ جو ایک مصیبت سے گزرتی ہیں ان پھر دین سے دور ہو جاتی ہیں وہ. تو اس لیے بیلنس, ہر رسم کا بائیکاٹ بھی اتنا کرو جتنا تپڑ ہے, ٹھیک ہے نا.
बसों के पीछे लिखा होता है ना, तप्पड़ है तो पास करो वरना बर्दाश्त करो। बाज़ दफा हम जा रहे होते हैं गाड़ी में, पीछे आगे ट्रक होता है, वो साला ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो वो इतनी मुसीबत होती है कि उसको हम वो ओवरटेक भी नहीं कर सकते। तो उसके पीछे जब ये पढ़ते हैं ना, तप्पड़ है तो पास कर वरना तेरे पास बर्दाश्त के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बड़ी तसल्ली हो जाती है, भाई हम क्या कर सकते हैं, हम नीचे से तो निकल नहीं सकते इसके, तो हम आराम से जा रहे हो। तो ये हर ट्रक के पीछे लिखना चाहिए, इससे पीछे वाले को क्या होती है, तसल्ली होती है, भाई इसको पास नहीं कर सकते। अब वो जितनी स्पीड से ये जाएगा, अब आप भी उतनी स्पीड से ही सफर करो। कहीं डबल रोड हो गया तो निकाल लेना, वरना ऐसे ही पेशावर तक आपको अब ऐसे ही सफर करना है। ठीक है, तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इन रसूमात के खिलाफ जिहाद करें, ज्यादा इतना फंटर ना बने के। लेकिन जो लड़के हैं ना, नौजवान, वो ये बाइकआउट कर सकते हैं, बोले भाई मैं अपनी शादी में बारात, बोलो भाई नहीं रखूंगा, वो ये बाइकआउट करे। लेकिन उसकी लड़की वाले अगर कर रहे हैं तो दूल्हा है तो फिर चला जाए, वो कहे मैं बारात में नहीं आऊंगा, तेरी बारात हो रही है तू ही नहीं आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जौनपुर के काजी ना बन जाए, कहीं मसाला ज्यादा लग जाता है ना। बाज़ दफा मेरा बयान सुन के दूल्हा कह रहा है मैं बारात में नहीं जाऊंगा, मैं कहता हूं कि भाई उनको इस पर तो फोर्स करो कि बारात होगी नहीं, लेकिन अगर वो फिर भी कर रहे हैं तो फिर नहीं मान रहे तो फिर जाना तो पड़ेगा ना, आपकी शादी आप ही स्टार्ट हो। भाई तो वो फिर मजबूरी है। तो वो इसलिए कोई भी अमल करने से पहले ना उलमा से पूछ लिया करें कि इस पर मसला तो यही है, लेकिन इस पर अमल कैसे करना है। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।